ابرہہ حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ تھا جس نے 6 صدی میں یمن کو فتح کیا یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے قرآن کی سورہ الفیل کی۔ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ اور وہاں حکمرانی کی۔ وہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا اور یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک شاندار چرچ تعمیر کروایا۔ اس نے 500 میں مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی جس کا مقصد خانہ کعبہ کو منہدم کرنا تھا تاکہ صنعا کے چرچ کو مرکزی عبادت گاہ بنایا جائے۔ مانگے بھی تو کیا اونٹ؟ کیا تم کعبہ کی سلامتی نہیں چاہتے؟ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے اونٹ مجھے دے دیجیے۔ غصے سے بھر گیا، اس نے اس کے اونٹوں کو واپس کر دیا اور ارادہ کر لیا۔ ابرہہ کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھا اور اسی وجہ سے عربوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں ابرہہ کی فوج کی تباہی کا ذکر ہے۔ عبد المطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ نے ابابیل نامی پرندے بھیجے جو کنکریاں برسائیں اور فوج کو شکست دی۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے تقریباً 50 روز پہلے پیش آیا۔ کئی علماء کے مطابق ابرہہ کی پسپائی کی ایک وجہ مکہ میں پھیلی چیچک کی وبا بھی تھی جس نے اس کی فوج کو نقصان پہنچایا۔ ابرہہ کے لشکر کا شکست خوردہ ہونا کعبہ کی حفاظت اور اللہ کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ یہ نقاط ابرہہ کی تاریخ اور اسلام میں اس کے مقام کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ابرہہ ایک تاریخی شخصیت تھے جو 6 صدی میں یمن کے حکمران تھے۔ وہ حبشہ آکسوم کے حکمرانوں کا نائب تھے۔ اسلام کی تاریخ میں ان کا سب سے مشہور واقعہ کعبہ شریف پر حملہ ہے جس کو واقعہ عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور پھر وہ اللہ کے گھر کو اللہ کے حوالے کر کے وہ پہاڑوں پہ چلا گئے۔ ان کا مقصد مکہ میں کعبہ کی اہمیت کو ختم کر کے اپنی تعمیر کردہ بڑی چرچ کو مشرق وسطی کا مرکزی عبادت گاہ بنانا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ ہاتھیوں سمیت کعبہ پر حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فوج تباہ ہو گئی۔ میں نے کہا آگے بڑھو۔ بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو مارا پیٹا، زنجیروں سے باندھ کر کھینچا گیا، لیکن پھر بھی اس نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور جب ہاتھیوں کو واپس کیا جاتا تو ہاتھی چل پڑتے، اور جس وقت کعبہ کی طرف موڑا جاتا تو کعبے کی طرف اس واقعے کا مڑتے ذکر ہی قرآن ہاتھی کریم پیش کی جاتے۔ سورۃ الفیل میں بھی آیا ہے۔ ابرہہ کو اسلام سے پہلے کے عربی تاریخ میں ایک فوجدار اور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو اپنی کامیابی کی سوچ کے ساتھ مکہ آیا مگر شکست کھائی۔ ابرہہ کا تعارف اور تاریخ اسلام میں مقام ابرہہ حبشہ کے حکمرانوں کا نائب تھا اور یمن میں حکمرانی کرتا تھا۔ اس نے یمن میں ایک بڑی چرچ تعمیر کروائی تاکہ اسے زیارت گاہ بنایا جائے۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے جو مشرق وسطی میں اس وقت ایک بڑی فوجی طاقت کی علامت تھی، اور اس نے مکہ مکرمہ میں کعبہ پر حملہ کیا تاکہ عربوں کی عبادت گاہ کو ختم کرے، لیکن اللہ تعالی نے اسے ناکام بنایا۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے عثمان واقعہ کو عام ڈھک الفیل دیا۔ کعبہ میں حملہ عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ابرہہ کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندے بھیجے جو فوج پر پتھر برسائے اور اس فوج کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے نے مکہ کی اہمیت کو قائم رکھا اور اسلام کی آمد سے پہلے ایک تاریخی واقعہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ابرہہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ اور عربی تہذیب میں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عربوں کی مذہبی شناخت کے تحفظ کی علامت بھی ہے اور اسلام کے پیغام کی راہ ہموار کرنے والا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔
پرندوں نے اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا، کچھ لمحے بعد ان پرندوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر زمین پہ برسانے چھوڑ ابرہہ حبشہ آکسوم کا نائب حکمران بنا اور یمن میں حکمرانی شروع کی۔ یمن میں صنعا کے علاقے میں ایک عظیم چرچ القلاعظ تعمیر کروائی تاکہ اسے مرکزی زیارت گاہ بنایا جائے۔ اس چرچ کی تعمیر کے بعد عرب قبیلوں کی جانب سے مخالفت اور چرچ کے توہین کرنے کے واقعات پیش آئے، جس سے ابرہہ نالاں ہوا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی کعبہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ مکہ کی مذہبی اہمیت کو ختم کیا جا سکے اور اپنی چرچ کو زیادہ اہم قرار دے۔ اپنی فوج کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عام الفیل کے نام سے معروف ہے۔ ابرہہ کی فوج کو اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، اور وہ سپاہی سب اپنی جان بچا کر بھاگنے لگی۔ ابرہہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو۔ یوں ہی دن گزرتا گیا اور سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ اللہ تعالی نے پرندوں کی فوج ابابیل بھیجی، جنہوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھر برسائے، جس سے ابرہہ کی فوج تباہ و برباد ہو گئی اور اس کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اس حملے کے بعد ابرہہ زخمی ہوا اور کچھ عرصے بعد وفات پا گیا۔ کی پس منظر سورہ الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا موضوع ابرہہ کے کعبہ مکرمہ پر حملے کا واقعہ ہے، جو آن حضرت کی پیدائش کے سال پیش آیا تھا۔ اس دور میں یمن پر حمیر قوم حکومت کرتی تھی جو عیسائیوں کے خلاف سخت تھی۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو یمن پر قبضہ کے لیے لشکر بھیجا، جن میں شامل تھا ابرہہ، جو یمن کا گورنر بنا۔ مکہ والے خوشی سے چلائے اور خدا نے آسمان پہ بجلی کڑکائی۔ ابرہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی اور ان سب کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک بڑی چرچ القلاعظ تعمیر کروائی تاکہ اسے عبادت کی مرکزی جگہ بنایا جائے اور کعبہ کی اہمیت کم کی جائے۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس نے بڑی فوج کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، مکہ پر حملہ کیا تاکہ کعبہ کو تباہ کر دے۔ واقعہ اصحاب الفیل سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابرہہ کی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل پر کنکریاں برسائیں، جس سے وہ فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور یہ واقعہ کعبہ کی حفاظت کی علامت بنا۔ قرآن شریف کی 5 آیات پر مشتمل یہ سورج اس فوج کی تباہی اور کعبہ کی حفاظت کا مفصل بیان ہے۔ شواہد اور تفسیریں اس واقعے کا ذکر متعدد تاریخی اور تفسیری مصادر میں موجود ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اسلام سے قبل مکہ کی اہمیت اور اللہ کی حفاظت کا نشان تھا۔ تفسیریں بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان حضرت محمد کی پیدائش کے سال پیش آیا اور کعبہ کی حرمت کا ثبوت ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اور سورہ الفیل کعبہ مکرمہ کی حفاظت اور اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل کے طور پر اسلام کی ابتدا سے بہت اہم ہے۔ ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔